ٹائم بہت کم رہ گیا ہے اور ہمارے 2 مین مقررین ابھی رہتے ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، یہ کچھ نام ایسے ہیں جن کے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ان کو موقع نہیں دے سکے. ہمارے ILF انصاف لائر فورم کے شاداب جعفری صاحب ہے، سینئر لائر ہے اویس احمد خان صاحب، اظہر صدیقی صاحب، علامہ احمد اقبال رضوی، علی بخاری، علامہ صغیر صاحب، ابن حسن ایڈوکیٹ، آصف رضا ایڈوکیٹ، ظہیر نقوی، اور ہمارے ہیومن رائٹس کے ہمارے نمائندے ہیں راجہ لیاقت علی خان صاحب. ہم آپ سب کے مشکور کہ آپ آئے، ہمیں ٹائم دیا، لیکن وقت بہت کم ہے. اس لیے اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں وہ ایک ایسے وقت میں پاکستان تحریک انصاف کا علم بلند کرتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ہماری پوری پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ایک وکیل ہونے کے ناطے وہ ڈٹے رہے، پارٹی کو منظم کیا، اور آج الحمدللہ جن قوتوں کا یہ خیال تھا کہ وہ پارٹی کو کمزور کریں گے، آج وہ وہی پارٹی ان کی قیادت میں متحد ہے اور آئین اور قانون کی بالادستی کا سفر جاری ہے. میں دعوت خطاب دوں گا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب گوہر علی خان ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. سب سے پہلے اکابرین ہمارے تحریک کے اور چیئرمین صدر جناب محمود خان اچکزئی صاحب اور سارے معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو اس بات کا اظہار کروں گا کہ جو ٹاپک آج رکھا گیا ہے تحفظ آئینی پاکستان، آج یہ سب سے امپورٹنٹ موضوع ہے، کیونکہ جب بھی تحریکیں چلا کرتی تھی تو ان دنوں میں چلا کرتی تھی جب ملک میں مارشل لا ہوا کرتا تھا اور آئین سسپینڈ ہوا کرتا تھا. لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے اور آئین انفیکٹ ہے، پر اس کی تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں کیونکہ عمل درآمد آئین پہ عملاً ختم ہو چکا ہے. پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ساری دنیا کہتی ہے روانڈا تو ایک الگ ہے، کیوں سینٹرل حکومت ختم ہو گئی تھی یا آئین نہ ہونے کی وجہ سے. صدام حسین بھی ایک مرتبہ ایسا کیا کرتا تھا، جب بھی الیکشن کرواتا تھا 99% ووٹ لیا کرتا تھا. آج سے 2001 میں جب ارجنٹینا بینکرپٹ ہوا تو دنیا اس بات پہ فکر مند تھی کہ 100 سال پہلے جو دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا وہ بینکرپٹ کیوں ہوا. امریکن کانگریس نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا، اور سپریم کورٹ کانگریس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے کمیٹی میں. جسٹس کینیڈی کو بلایا، کمپیریزن کروایا دنیا کے آئینوں کا کہ تحفظ کیوں ضروری ہے، آئین میں کیا ترامیم کی جائے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہم کیا سٹیپ لے لیں. تو جسٹس کینیڈی نے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹس کینیڈی کا وہ بیفور دی کانگریس کمیٹی وہ سپیچ ضرور دیکھ لیجیے گا. اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بنیادی حقوق اگر آپ کا ملک بچا سکتا ہوتا اور ملک بنیادی حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے USSR بچتا، کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق US کے کنسٹیٹیوشن سے زیادہ USSR کے کنسٹیٹیوشن میں موجود تھے. پر اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائیڈ کیوں ہوا اور کس وجہ سے، تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو حکومت کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے حکومت. لیکن انہوں نے کہا USSR کی تباہی اور USSR اس کے جو اتنے ویپن تھے وہ نہیں بچا سکا، اور انہوں نے مثال یہ دے دی کہ وہ 3 ارگن جو اسٹیٹ کے ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان میں چیک اینڈ بیلنسز نہ ہو،
मुकन्नना कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट कर दे, आदलिया उसकी तशरीह कर ले। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा प्रॉब्लम यूएसएसआर का यही था कि सारे ताकत का सरचश्मा एक बंदे में हुआ करता था, यही तबाही का सबब है। हम भी यही कह रहे हैं कि किसी के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। हुकूमत बने, यही आईनी तकाजा है, वो आवाम के सपोर्ट और वोट से बने। वोट हो तो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हुकूमत जाए तो पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट से महरूम हो के जाए, वो किसी के इंटरफेरेंस में ना जाए। सबसे पहले आपको ये बताते चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। 3 चीज़ों पे मैं आपको उनका ऑफिशियल मौक़िफ़ देता हूँ जो हम बयान कर चुके हैं। सबसे पहले आईन में तरमीम होनी चाहिए। यस, हमारे आईन में भी तरामीम होने चाहिए। ये मुतकाज़ी है कि आईन में मज़ीद तरामीम हो। इंडिया में, और हम इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, इंडिया ने 106 तरामीम की है। अमेरिका द मोस्ट रिजिड है। हमारे आईन में भी तरमीम होने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरीक़ से मुखालिफत करती है कि पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन हो, किसी जजेस को आप टेनेवर बढ़ाए या किसी का टेनेवर आप ख़त्म करें, इसकी हम मुखालिफत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इवन LA4 PSO के जजेस जो आए थे, जो फैसले दिए थे, उनको उठा के देखे। जजेस के एज में एक लकूना रह गया था, वापस करो 1973 की ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो हम एग्री है। वो अपॉइंटमेंट का साल 40 साल से था, मुशर्रफ ने चेंज करके 45 साल पे रखा था। वापस करते हो तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहले ये कि आप इलेक्शन कराते हो, और मैं इस बात की दोबारा तज़किरा करूंगा, और वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यही साजिश है। कौन साजिश करवा रहा है? जो पाकिस्तान के एक इदारे को, जिसको हम एहतराम से देखते हैं, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एक दूसरे की मुखालिफत में लाया जाता है। सबसे पहले ये कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहाँ जो फैक्ट्स एंड फिगर आपको दिए गए हैं, वो फॉर्म 47 की तरफ फिगर दिए गए हैं। सबसे पहले ये, हम साजिशी टोला नहीं है, हम इन अल्फाज की सख्त मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टोला कहना इस दिन को रात कहने के बराबर है। जो आपको फिगर देते हैं कि हमारे हक में 7% वोट पड़ा है, यह फॉर्म 47 से पढ़ा गया है। कल आपको सारी दुनिया की रिपोर्टें मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मुल्क की 70% पॉपुलर जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर इशू कर चुकी है। हम 180 सीट जीत चुके हैं कौमी असम्बली में। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। हमारे पास पंजाब में कंप्लीट मेजॉरिटी है। हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है KPK में। हमारे पास सिंध में सीटें हैं, हमारे पास बलूचिस्तान में सीटें हैं। इस वक्त इस मुल्क की वाहिद फेडरेटिंग यूनिट्स को कनेक्ट करने वाली, जिसकी 4 सूबों और विफाक में नुमाइंदगी हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये कहना कि हमें 7% मिला है, आप दोबारा करेक्शन कर दें। हमें कल कहा गया कि हम साजिशी टोला है। हमने कभी साजिश नहीं की। अपने साजिश करने वालों को बेनकाब करो, और इसी के लिए हम आज ये तहरीक चला रहे हैं कि उन साजिशों को बेनकाब करना है। हमें टोला न कहना, हमें साजिशी न कहना। अब आपको अच्छा एक्चुअल फिगर देता हूं। हुकूमत ख़त्म होने के बाद मिलियन लोग निकले, इमरान खान साहब के सपोर्ट में निकले, इस नज़रिए के सपोर्ट में निकले, आईन और कानून और इंसाफ की बालादस्ती के लिए निकले। हमने 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े जलसे किए। हमने इस मुल्क में 300 से ज़्यादा कन्वेंशनें की।
500 سے زیادہ ریلیز ہم نے نکالی، اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا رپورٹ دکھا کے دیکھے، اس میں میرے ملک کے بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اور اس میں ہر واقع اب لائب کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گملہ تک نہیں تولا۔ ہم سازش نہیں ہے، ہم ملک کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے، اور ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑھے، کون ہے جو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے؟ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اصل موقف بیان کر چکے، میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، مئی 9 پہ کوئی ضرورت نہیں تھی پریس کانفرنس کی، ہمیں اتنا ایکسکلوسیولی کر کے ٹارگٹ کرنے کی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ 6 مارچ کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل تھا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس ٹرائل کے بعد میں نے پریس ٹاک کی تھی اور میں نے موقف بتایا تھا، لیکن وہ خان صاحب کے موقف میں ریپیٹ کر رہا تھا، کیونکہ خان صاحب نے 6 مارچ کو جیل میں 263 کور کمانڈر کے پریس ریلیز سے اتفاق کیا تھا، اور ہم کنڈیم کر چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے تہ تک جاؤ کہ خان کو کس نے ابڈکٹ کروایا تھا، وہ سارے فوٹیجز پبلک کے سامنے رکھو۔ ان لوگوں پہ ہم کب کے 25 مئی کو ہماری پٹیشن پڑھی ہے، یہی خان صاحب نے جیل کے اندر کہا تھا، آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں، وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لیں، یہی ہمارا آفیشیلی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم نے کہا ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے، اور کہاں جائیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں۔ کیا پہلے کمیشن نہیں بنے تھے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے لیے سرونگ ججز کی چیف جسٹس پہ مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی؟ ہمارے بھی تو 16 شہداء ہوئے ہیں۔ ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پریس کانفرنس کریں، آپ کی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کریں، لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو۔ 70% عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہوئے پارلیمان میں آگے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز چھپایا جاتا ہے۔ جس طرح عمر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم نہیں دیتے، بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ، صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر آواز اٹھاتے۔ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور انشاءاللہ رہے گی۔ کون ہے جو اس میں تبرکہ ڈال رہا ہے؟ میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے آفیشل سٹیٹمنٹ، اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائے گئے ہیں دوبارہ، ہم ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور جس نے بھی ہمیں انتشاری ٹولہ کہا ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں معافی آپ مانگو اس الفاظ کو۔ ہم جان کا نذرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی سروسز ہمیں جان سے عزیز ہے، لیکن ہمارے بھی حقوق ہے۔ یہی الفاظ خان صاحب نے 6 مارچ 2024 کو اڈیالہ جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دہرائے تھے، اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پریس ٹاک میں دوبارہ دیے تھے۔ ایک بات میں صرف یہ کہتا ہوں، اور یہ افسوس کا بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا؟ آخر میں صرف یہ ایک شعر کرتا ہوں، میں نے کبھی شعر بھی پڑھے نہیں ہے، لیکن بات دل پہ لگتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک آگے کی طرف بڑھے۔ ہم نے IMF کو جس طریقے سے کل بتایا گیا، ہم نے IMF کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کرے۔ ہم نے IMF کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو
کہ پاکستان کی امداد کو کم کرے۔ ہم نے ان کو ریمائنڈ کرایا تھا کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا آپ نے ایکسیپٹ کر دیا تھا، اور ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ حکومت نے تو ہمیں آن بورڈ نہیں دیا، جو ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ اسرائیل اور ایران کے سٹینڈ اپ پہ وزیر خارجہ نے اعتماد میں نہیں دیا پارلیمان کو، سعودی وفد آنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے چلے آ رہے۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے، کروانے والے کون ہیں؟ جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو الزام کی بنیادیں لگا کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے فراز صاحب نے صحیح کہا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں۔ انتشار ہوگا تو فائدہ کوئی اور لے گا۔ اللہ کرے ہمارا ملک قائم و دائم ہو اور آئین کے مطابق ہو۔